يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر مبین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آج ہمارا موضوع ہے شرک فی الحقوق، یا اگر ہم ایک لفظ میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق، تو وہ لفظ عبادت، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے واحد تقاضا ہے، اور جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت رہی ہے. قرآن مجید میں اگر آپ مطالعہ کریں ان قوموں کا جن کا ریفرنس دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی طرف جب یہ رسول گئے تو انہوں نے جو صدا لگائی، جو ان کے سامنے دعوت رکھی، وہ یہ دعوت تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی کرو، صرف اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا، جسے میں نے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے واحد مطالبہ. سورہ ذاریات میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو اس اعتبار سے مقصد زندگی عبادت رب اس اعتبار سے کتنا اہم ہے کہ یہ عبادت ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اس عبادت کی تعریف کیا ہے یہ ہم پچھلی نشست میں بھی پڑھ چکے ہیں. العبادت تجمع اصلین. عبادت نام ہے دو بنیادی چیزوں کے جمع ہونے کا. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے میں اطاعت اللہ کی. ان دونوں کو جمع کریں گے تو عبادت بن جائے گی. کچھ ذیلی چیزیں بھی آئیں گی، لیکن نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے اطاعت اور محبت. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے لفظ عبد اور عبادت، عبادت جو ہے وہ عبد سے آیا ہے. عبد عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو. غلامی ہم جانتے ہیں کہ ہمہ قسم کی اطاعت کا نام غلامی ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ خرید لیے جاتے تھے، یا جنگوں میں جو ہے وہ قیدی بن کر آتے تھے، غلام بنا لیے جاتے تھے، کنیزیں بنا لی جاتی تھی، اور وہ اپنے آقا کے ہر کام کرنے کے پابند ہوتے تھے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے. یعنی غلامی میں ایک پہلو ہے جبر کا، لیکن غلام ہمہ وقت ہمہ تن غلام ہوتا ہے. آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں کسی مخصوص کام کے لیے اور مخصوص سیلری تنخواہ پر. آپ نے اگر ڈرائیور رکھا ہے اور اسے آپ کہیں گے کہ بھئی کچن میں جا کے کھانا بھی بناؤ یا جا کر کے لیٹرین بھی صاف کرو، تو وہ کبھی آپ کا حکم نہیں مانے گا. جناب مجھے تنخواہ ملتی ہے گاڑی مینٹین کرنے اور گاڑی کو چلانے کی، میں صرف یہ کام کروں گا. وہ صاف جواب دے سکتا ہے. لیکن غلام وہ تو ہر قسم کے احکامات کا اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے.
اللہ کے لیے جب یہ عبادت کے ساتھ لفظ عبد آئے گا، ہم اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں یعنی غلامی کی حد تک بندے ہیں، ہر حکم جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ہم نے بجا لانا ہے، لیکن اس میں جبر کا پہلو نہیں ہے، اس میں دوسری بات ہے محبت، انتہا درجے کی محبت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اس کے سامنے جھکنا، اس کے ہر حکم کی پابندی کرنا، یہ کہلائے گی اللہ کی عبادت۔ اس عبادت کے اظہار کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے آپ دست بستہ کھڑے ہوں گے، احترام کریں گے۔ کبھی بھی اپنے حاکم کے سامنے انسان اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، اس کے اندر خود بخود جو ہے، یا آپ کے استاد سامنے ہوں، کوئی بڑی شخصیت سامنے ہو، والد سامنے ہو، تو اس کے لیے بھی ادب اور احترام کا تقاضا جو ہے انسان کے سامنے آتا ہے، ایک جھکاؤ خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے یہ اس سے گویا کہ اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی آپ احترام اور اس کا کچھ ادب کر رہے ہیں اپنے اس پوسچر کے ذریعے سے۔ جن لوگوں نے اجرام فلکی کی پوجا کی ہے، سورج کو پوجتے رہے، چاند کو پوجتے رہے، یا آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کے سامنے جو سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کوئی مختلف طریقوں سے وہ اپنی اس بندگی کا یا عبادت کا اظہار کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ایسے ہوتی ہے عبادت۔ انہیں ہم کہتے ہیں مراسم عبودیت۔ ہمارے لیے دین اسلام نے مراسم عبودیت پسند کیے۔ سب سے پہلے نماز میں آپ جانتے ہیں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سارے مراسم عبودیت ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں شرک کا کون کون سا پہلو ہے۔ پھر اللہ کی محبت کا جب ہم نام لیں گے، اس لیے کہ عبادت نام ہے اطاعت جمع محبت کا، تو ان دونوں میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ پھر اسی کا پہلو ہے مراسم عبودیت۔ تو مراسم عبودیت میں شرک اور توحید کا کیا کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس کے بعد اس عبادت کی جو مغز ہے وہ بتایا گیا کہ وہ ہے دعا، جس کو انسان اپنا معبود سمجھتا ہے، اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے، جس کو اپنا رازق سمجھتا ہے، اسے وہ سمیع اور بصیر بھی سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافر ہو یا مومن ہو، کوئی مشکل وقت ہو تو انسان جی ہی جی میں کسی کو پکارتا ہے۔ ہم پکاریں گے تو اللہ کو، اور جب ہم پکار رہے ہوتے ہیں خاموشی سے تو خود بخود ایک تصور ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہستی میری اس پکار کو سن رہی ہے، چاہے میری زبان سے وہ آواز نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان چلا کے یا فریاد کر کے نہیں پکار سکتا، وہاں وہ دل میں جی ہی جی میں چپ کے ایک صدا اس کے دل سے جو ہے وہ آواز نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ دل کی آواز یہ سمجھتا ہے کہ میرا وہ خالق، وہ مالک، وہ معبود اسے سن رہا ہے، میرے وہ حالات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی میرے کام آئے نہ آئے، وہ ہستی ایسی ہے کہ جو میرے اس دکھ میں کام آ سکتی ہے، میرے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے دعا کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کی توحید یا شرک کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پکار کس کو رہا ہے، کس کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے تو پکارے گا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، میری دکھ سکھ میں کام آنے والا ہے، میری احتیاجات کو سمجھنے والا ہے، اور انہیں پوری کرنے کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں لیکن انتہائی مشہور ہیں، کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر، عبادت کا نچوڑ
وہ دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اس سے بڑھ کے الفاظ آئے کہ الدعاء هو العبادہ، حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا، میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو وہ آیت بھی آپ کو سنا دوں گا۔ اس کے بعد اس دعا کی مقبولیت کی یا عبادت کی، نمازوں روزوں کی مقبولیت کی ایک اہم شرط ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کس نیت سے عبادت کی جا رہی ہے؟ آیا کسی کو دکھانا مقصود تو نہیں ہے، یا وہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے؟ اس اعتبار سے اخلاص کیا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کے برعکس ہے ریا، دکھاوا یا سمعہ، سنانا کسی کو میں یہ کام کرتا ہوں، میں فلاں جگہ بڑی سخاوت کر کے آیا، میں نے فلاں کو بڑا چندہ دیا۔ اب مقصود جو ہے وہ چندہ تو دیا تھا اللہ کے لیے، لیکن اب یہاں مقصود اور ہو گیا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھائی اس نے فلاں ادارے کو بڑا چندہ دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ تو پھر اپنی تعریف کے لیے مقصود ہوئی وہ خیرات و صدقہ کرنا، نہ کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ دکھاوا یا سمعہ، یہ وہ شے ہے جو کہ انسان کی عبادت کو برباد کر دینے والی ہے۔ تو یہ ہے اگلا پہلو اس عبادت کا کہ انسان کے اندر اخلاص کتنا ہے یا ریا اور سمعہ کا معاملہ کتنا ہے۔ ان عنوانات کے تحت جو ہے ہم آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے لیجئے اطاعت کسے کہتے ہیں، اور اطاعت میں شرک یا معاملات کیا ہیں۔ تو جان لیجئے عبادت کے ذیل میں سب سے اہم شے اور سب سے پہلی شے ہے اطاعت، اور اس میں ایک کلیہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اگر وہ ہمارے ازبر ہو گیا تو ہم اس اطاعت کے شرک سے بالفعل بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے اطاعت اللہ کی بھی ہے، اطاعت رسول کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطاعت والی امر کی بھی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قرآن مجید میں حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہنا مانو، اور جو تم میں سے والی امور بنا دیے جائیں، سربراہ اور لیڈر بنا دیے جائیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں بڑی خوبصورت ترتیب اللہ نے رکھی ہے، اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ علیحدہ آیا، رسول کے ساتھ علیحدہ آیا، لیکن والی امر کے ساتھ اطاعت کا علیحدہ لفظ نہیں آیا، بلکہ اس کی اطاعت کو اٹیچ کیا گیا اللہ اور رسول کے ساتھ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، گویا والی امور کی اطاعت اللہ اور رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی والی امر کسی ایسی بات کا حکم دے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف پڑ رہی ہو، تو آپ اس کا حکم ماننے سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم تمہاری اس کام میں اس حکم کی اطاعت نہیں کریں گے۔ گویا کہ والی امر کی اطاعت فی المعروف ہوگی ان چیزوں میں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی دائرے میں والی امر، مرد ہے اپنے پورے گھرانے کے لیے والی امر ہے، اس کی بیوی کو بھی اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی اولاد کو بھی اس کی اطاعت کرنا ہے، وہ گھر میں بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی بھی اس کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ گویا کہ ایک باپ کی حیثیت ہے، ایک بڑے بھائی کی حیثیت ہے، ماں ہے وہ اولاد کے لیے وہ بھی والی امر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن دونوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، وہ اپنی اولاد کو کس کام میں لگا رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں پرسش ہوگی۔ لیکن اولاد کے لیے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ان کے حکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن فی المعروف۔ اللہ اور رسول کا حکم آئے گا تو وہاں معروف نہیں ہے، وہ تو بلا چون و چرا اس پہ عمل کیا جائے گا، جو بھی اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن جو والی امر بنائے گئے وہ جس دائرے میں بھی ہے، یہی دائرہ اس کو وسعت دیں گے تو وہ حاکم ہو، پارلیمنٹ ہو، سیاستدان ہو، تمام کا تمام معاملہ وہ
اطاعت کا معروف میں ہوگا، اگر اس کے دائرے سے باہر اطاعت کی جائے گی تو غور کیجئے پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ اس میں کلیہ کیا ہے جو ہم نے ازبر کرنا ہے اس شرک سے بچنے کے لیے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ٹھیک ہے جی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایسے کسی حکم کی جس میں خالق کی معصیت وجود میں آتی ہو، مخلوق میں سے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اصول دے دیا کہ اگر اس اصول پہ قائم رہو گے تو توحید فی الاطاعت تمہارے عمل میں موجود رہے گی۔ جہاں یہ حکم ٹوٹا نہیں، شرک فی الاطاعت اندر آیا نہیں۔ اب اسے اپلائی کر لیجئے، ایک مثال لے لیجئے فردن اور ایک مثال لے لیجئے اجتماعی لیول پر۔ مثال کے طور پہ انسان کا نفس بڑی منہ زور شے ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا اس نفس سے، اس لیے کہ یہ تو برائی کی طرف کھینچ کے لے ہی جاتا ہے، اکساتا ہے برائی کی طرف۔ تو یہ نفس امارہ انسان کے اندر جو ہے یہ بڑی ایک منہ زور شے ہے جو اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صبح کا وقت ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ آج کل تو خیر صبح کا وقت بھی چھوڑیے، کسی وقت بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اذان سننے والے کے کان میں جب پڑتی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی پکار ہے، اگرچہ بزبان مؤذن آ رہی ہے لیکن پکار کس کی ہے؟ اے میرے بندے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صلاۃ کی طرف آؤ۔ یہ وقت دنیاوی کام کاج کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دو یہیں۔ اب تمہارا رخ، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مجھ پر ایمان کا تقاضا ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، حقیقی ہے، اس طرف آؤ۔ اب اگر میں نے وہ حکم مان لیا، توحید ہے، اور اگر میں صبح کا وقت ہے، سہانی ہوا چل رہی ہے، یا گرم گرم بستر ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور نفس کہہ رہا ہے کہ چھوڑو، یہ تو استراحت کا وقت ہے، نماز تھوڑی سی دیر میں بعد میں پڑھ لیں گے، اور آپ سو گئے، تو گویا آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا بلکہ نفس کا حکم مانا۔ اگر اللہ کا حکم توڑ دیا، نفس کا حکم مانا، تو ذرا بات غور کیجئے کہ پھر کس کو اپنا معبود ٹھہرایا؟ یہ کس کی بندگی ہو رہی ہے، کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ دو جگہ پر ایک ہی الفاظ میں تقریباً آیت آئی۔ ایک مقام پہ آیا سورہ فرقان، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا معبود۔ الہ کا لفظ آ رہا ہے جو کلمہ میں ہے، لا الہ الا اللہ، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اور سورہ جاسیہ میں الفاظ آئے افرأیت، وہاں تھا ارأیت، بس اتنا ہی فرق ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص پر، اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے الہ بنا لیا اپنی خواہش نفس کو؟ اگر انسان اللہ کا حکم مان رہا ہے، توحید ہے، اور اگر نفس کے پیچھے چل پڑا، اس کا مطلب ہے آپ نے نفس کو اپنا حاکم سمجھ لیا، نفس کو اپنا معبود سمجھ لیا، اور یہی شرک ہے۔ یہاں تو آپ نے نفس کو اللہ سے اوپر کر دیا۔ اللہ کے کسی کو برابر کر دینے کا نام شرک ہے۔ حقیقت میں تو یہاں کو بڑی گمراہی کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کے شرک کو جو ہے وہ یہاں تک رکھا ہے کہ یہ شرک ہی شرک ہے، الہ بنا لیا تم نے۔
تو یہ ہے انڈیویجول ایک انسان کا معاملہ. اور اجتماعی طور پر دیکھ لیجئے کہ شرک فی الاطاعت، کہ ایک طرف احکامات ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور دوسری طرف احکامات ہیں جو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اور مختلف سطح پر مختلف قوانین بنا لیتے ہیں. حاکم حقیقی، قرآن مجید کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا نافذ ہوگا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی مرضی کریں گے. بعض حقائق کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور بڑی جامعیت کے ساتھ. ان معاملات میں مولانا روم کا بہت بلند مقام ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کہہ لیں کہ علامہ اقبال ہمارے ہاں، وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے یاراں غزل خانے شمردن، میرے دوستوں نے تو مجھے غزل خانوں میں شمار کر لیا، میں کو غزل خان کوئی تھوڑی ہوں. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. کہتے نغمہ کہاں اور میں کہاں، یہ کوئی میرا کام ہے؟ یہ شاعری، نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، یہ تو ایک بہانہ ہے جو میں نے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا. اصل مقصد کیا ہے؟ سوئے قطار می کچم ناقہ بے زمام را، ایک قافلہ چلا تھا حجاز سے اونٹوں پر مشتمل، وہ بکھر گیا ہے. میری خواہش ہے کہ میں اسے پھر اس قافلے کو جو ہے وہ یکجا کر دوں تاکہ وہ قافلہ حجاز اپنی منزل تک پہنچ سکے. اس بکھری ہوئی اونٹنیوں کو جمع کرنے کے لیے میں یہ محنت اور کوشش کر رہا ہوں. تو آج ہم نے ساورن کسے بنایا، کس کو ہم نے اپنا حاکم تسلیم کیا ہے، کون سا نظام ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس آیت کی ترجمانی انہوں نے کی ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اگر کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہو، کسی اور نظام کو تم نے پالا ہوا ہے، تو یہ بتانے آزری کی پوجا ہو رہی ہے. اس نے تو بت بنائے تھے کسی اور شکل میں، لیکن یہاں انسان نے بت بنا لیے کسی اور شکل میں. تو یہ جو انسان کا اجتماعی دائرہ ہے، اس میں بہت سے طرز حکومت موجود رہے ہیں. بادشاہت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، ایک شخص وہ بادشاہ بن کے خدائی کا دعوے دار بن جاتا تھا کہ سب اختیار میرے ہاتھ میں، جو چاہے حکم دوں. اور ایسا ہوتا تھا، ایسی مطلق العنان حکومتیں رہی ہیں، زبان سے نکلا ہوا لفظ ان کا قانون ہوا کرتا تھا. ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور اللہ کا حکم، فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ تو وہ تو خدائی کے دعوے دار تھے، اور کس بنا پر تھے کہ یہ دنیا کی اسباب و وسائل کا معاملہ ہمارے اختیار میں، جسے چاہے دیں، جس سے چاہے روک لیں. آج وہ بادشاہت جو ہے وہ تھوڑی سی تقسیم ہو کر جمہوری شکل اختیار کر گئی. اسے ان اختیارات کو انسان نے، پہلے وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں مرتکز تھے، آج وہ پھیلا کر کے جو ہے وہ عوام الناس پہ تقسیم کر کے ان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا. اب وہ چند 100 پر مشتمل پارلیمنٹ کہہ لیں یا ادارہ کہہ لیں، وہ جو چاہے قانون سازی کرے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں نوٹ کر لیجئے، ان میں سے کوئی بھی نظام ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے پاپائیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر رہ کر حکومت کر رہی ہے تو وہ 100% درست ہے، وہ توحید ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن وہ بادشاہت ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے نوع انسانی کے سامنے کہ یہ ہوتی ہے حقیقی بادشاہت، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کر رہی ہوتی، اس کے ماتحت نظام عدل و قسط رائج کیا ہوا ہوتا. ایک جمہوریت ہے، اگر پارلیمنٹ تسلیم کرتی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے
کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور حاکم حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم حاکم نہیں ہیں، ہم اس کے نائبین ہیں، ہم اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ساری محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے اجتہاد کے ذریعے سے جو قرآن اور سنت کے دائرے میں ہوگا اس کے مطابق ہم قوانین مرتب کریں گے، تاکہ اس ملک کی رعایا کو صحیح معنوں میں عدل و انصاف مل سکے۔ اگر ایسی حکومت ہے تو 100% درست ہے، وہ توحید پر گامزن ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ کی حدود تو ٹوٹ رہی ہوں، کوئی پارلیمنٹ یہ کہے، کوئی بادشاہ یہ کہے، کوئی بڑے سے بڑے علامہ ہو وہ یہ کہیں کہ ہماری عقل فائق ہے، وہ تو پرانے زمانے کے قوانین تھے، نہیں ہم اپنی مرضی چلائیں گے۔ اب ذرا سوچ لیجئے، گویا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے اپنے کو باہر کر دیا، اپنے آپ کو یا تو اس قوانین بنانے کے لیے، اس لیے حلال و حرام کا نظام دینا، نوع انسانی کے درمیان عدل و انصاف کے صحیح قوانین عطا کرنا، یہ اللہ اور رسول کا کام ہے۔ یہ صحیح طریقے سے انسان نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے ہمارا آئین قرآن ہے، اور فائق اللہ اور رسول ہیں۔ مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی قرآن اور سنت کے تابع ہے، اور اس کے مطابق ہے۔ کوئی بھی نظام ہو وہ توحید کا نظام ہے، اور اگر اس کے تابع نہیں، اپنی مرضی چل رہی ہے تو وہ بدترین شرک ہے۔ تو یہ دائرہ سمجھ لیجئے، شرک فی الاطاعت کا۔ اس کے بعد شرک فی المحبت لے لیجئے۔ انسان اپنی زندگی کے دائرے میں جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اپنی ماں، اپنے والد، اپنے بہن بھائی، اپنا خاندان، اپنی برادری، اپنا ملک، یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور فطری طور پر ان سب چیزوں کی محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ سب کے سب اس کے ساتھ کوئی محبت، شفقت، پیار، اس کی ضروریات پوری کرنا، وہ سارے دائرے میں اس کے لیے سب چیزیں لگی ہیں۔ جہاں ماں کی گود ہے وہاں باپ کی محنت ہے، وہاں بہن بھائیوں کا اخوت اور ان کا پیار ہے، وہیں عزیز و رشتہ داروں کی مختلف قسم کی نوعیت کا تعاون ہے۔ یہاں سے نکل کے اساتذہ کا دائرہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پورا معاشرہ، وہاں سے وہ بہت سے معاملات میں مستفید ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کا تعاون اسے حاصل ہے، پھر اس کی حکومت، اس کا ملک، اس کے وسائل، کتنی چیزیں وہ جہاں سے وہ سب چیزیں استعمال کرتا ہے، اور ان کا وہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ دھرتی ہے جس پہ میں نے جنم لیا، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرا گھرانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی، اور یہ فطری محبتیں ہیں۔ لیکن توحید کیا ہے؟ یہ ساری محبتیں جائز ہیں، اس میں کسی محبت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ اگر کہیں ان میں سے کوئی محبت اور اللہ کی محبت بالمقابل آ جائے تو پرائرٹی جو ہے وہ اللہ کی محبت کو دی جائے گی، اور سیکنڈری ہو جائے گی کسی اور شے کی محبت۔ اسے بھی آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور وہ مختلف طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے، اور جب محنت کر کے کماتا ہے تو اس مال سے اس کی محبت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو حدود ہے حرام و حلال کی، اس کو مد نظر رکھ کے کمایا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کو محض یہ ہے کہ میں نے ہر صورت میں مال اکٹھا کرنا ہے، تو ذرا خود سوچئے کہ اس کے مال کی محبت میں اگر وہ اللہ کے قوانین کو، جو اس کی حدود مقرر کردہ ہیں، انہیں بھی توڑ رہا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہو؟ گویا کہ وہ اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کے اس کام میں وہ پڑا ہوا ہے۔ ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسے کا پجاری ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوا کسی کو، کوئی شخص جو ہے وہ نوٹ سامنے رکھ کے تو اس کے سامنے ڈنڈوت کر رہا ہو؟ جن لوگوں نے کوئی دولت کی دیوی بنائی بھی ہے تو وہ لکشمی دیوی کا ایک تصور بنا کے، تصویر بنا کے یا بت بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ نوٹوں کی پوجا کبھی نہیں کسی کی نہیں کی، لیکن کہتے ہیں اسے کہ یہ
پیسے کا پجاری ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے، تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، برباد ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ عبد، لفظ عبد استعمال کیا ہے، عبد الدینار و عبد الدرہم۔ یہ نام کوئی نہیں رکھتا، لیکن کیوں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص جو مال کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو بھی پامال کر جائے، وہ تو گویا پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ درہم و دینار کا بندہ ہے۔ اور دوسری طرف دیکھ لیجئے، یہ ساری محبتوں کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں جو 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ترازو فٹ کر دی کہ اس پہ تم تول کے دیکھ لو کہ کہاں ہو تم، آیا توحید ہے یا شرک۔ قل ان کان آباؤکم، ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں، یہ 4 علائق دنیاوی سے 5، و عشیرتکم اور تمہاری برادریاں، قبیلے، و اموال اقترفتموہا اور تمہاری مال و دولت جنہیں تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، بڑا تمہیں احساس ہے اس کا، سنبھال کے جب وہ تھک جاتے ہو، و تجارتاً تخشون کسادہا اور تمہاری یہ بزنس، تجارتیں، ملیں، فیکٹریاں جن میں تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کساد بازاری، کوئی مندے کی کیفیت نہ آ جائے، وہ مساکن ترضونہا اور تمہارے یہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب بھی ہیں اور جنہیں تم بڑا سجا بنا کے رکھتے ہو۔ انسان کہیں سفر کرتا ہے دور دراز سے بھی وہ پتھر کی بنی ہوئی کوئی چیز اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے، یہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤں گا، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے میوزیم ہی بنایا ہوا ہوتا ہے گھر، یہ چیز میں فلاں جگہ سے لایا، یہ فلاں اینٹیک ہے، یہ اتنی قیمت کی ہے، یہ اس قالین جو ہے یہ تو ایرانی قالین ہے فلاں وغیرہ وغیرہ، کتنا سجا بنا کے رکھتا ہے۔ فرمایا احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اللہ کے رسول سے، و جہادن فی سبیلہ اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا جاؤ پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، حتیٰ یاتی اللہ امرہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا گیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 8 محبتیں بالمقابل 3 محبتیں۔ اچھا اسی کو ذرا اجتماعی طور پر لے لیجئے، وطن کی محبت۔ دیکھیے وطن کی محبت کے لیے تھوڑا سا کوئی اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ حب الوطن من الایمان۔ لیکن اگر یہ محبت، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ساری محبتیں جائز ہیں بشرطے کہ اللہ کی محبت کے تابع رہیں، اگر یہ محبت اللہ کی محبت سے تجاوز کر جائے، بالا تر ہو جائے، اسے عام طور پر کہتے ہیں وطن پرستی یا قوم پرستی یا شخصیت پرستی۔ آج کل ایک تصور جو ہے کسی بڑے لیڈر کو اسے آئیڈیل بنا کے قوم میں اس کی محبت کا جذبہ پیدا کر کے ان میں ایک یگانگت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ہمارے آج کل کے نیشنلزم ہے، وطنیت، جسے علامہ اقبال نے بڑا خاص طور پر جو ہے ابھار کے سامنے رکھا کہ یہ وطنیت سب سے بدترین جو ہے وہ شرک۔ ان کی بڑی مشہور نظم ہے کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جام اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہمارے عام علماء نے اس شے کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے کہ جو نیشنلزم ہے، اور آج ہمارے ملک کی جو کیفیت ہے، صورتحال ہے،
اگر ہم ایک نیشن نہیں بن سکے، قوم نہیں بن سکے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو نیشنلزم کے تمام لوازمات ہیں وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ نیشنلزم ہوتا ہے یا زبان کی بنیاد پر، یا نسل کی بنیاد پر، ریشیل نیشنلزم، لنگول نیشنلزم، یہ سارے کے سارے جو ہیں، نہ ہماری زبان ایک، کراچی سے لے کے پشاور تک بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، نہ ہماری نسل ایک، کوئی کہیں سے آیا ہوا مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، اور نہ جانے کتنی قومیتیں ہمارے ہاں۔ آپ ایران میں چلے جائیں، یک زبان، یک نسل، یک مذہب، لہٰذا ان کے ہاں ایک یگانگت کی کیفیت، وہ نیشنلزم خود بخود ابھر کے سامنے آ گئی۔ لیکن ہمارے پاس یہ ان میں سے کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، صرف ایک ہی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان کے خبیر میں تو یہ ہے ہی شے نہیں۔ ہاں، وطن کی محبت میں کوئی حرج نہیں، کسی شخص کی محبت میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اللہ کے حکم کے، اس کی محبت کے وہ تابع ہو۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے مرشد ہیں، یہ جو بھی حکم دیں، وہ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے پیر اگر میرے مرشد مجھے حکم، اگر تجھے حکم دیں تو اپنی جائے نماز کو شراب سے رنگین کر دو۔ اگر یہ تصور ہے تو یہ شخصیت پرستی بدترین شرک۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن